جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھنا، مریض کی فلاح کو نہیں دیکھنا، یہ پہلا سٹیپ تھا۔ اس کے علاوہ اس سے آگے بڑھ کر آپ کے سامنے گردہ چوری، جگر چوری، بچوں کے اغوا اور ان کے آرگن چوری کرنے کے وہ زبردست قسم کے سکینڈل سامنے آئے ہیں کہ جن کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب بتائیے کہ ایک تعلیم یافتہ شخص جس نے اپنے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیے، کیا اس کی احتیاج اتنی بڑھ گئی؟ کیا وہ اتنا مجبور ہو گیا؟ کیا اس کا نفس اتنا مر گیا کہ اس کے اندر یہ احساس تک نہیں کہ کسی بچے کو اٹھا کر یا اٹھوا کر اس کو لیبارٹری لا کر اس میں سے آرگن نکلوا کر اسے تیزاب میں پھینکوا دے؟ کیا اتنی انسانیت بھی نہیں رہی؟ اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں جو ہوئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہماری تعلیم یہ کچھ پیدا کر رہی ہے تو اس سے بہتر تھا کہ یہ تعلیم نہ کرتے، کیونکہ شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو اب وہ شخص جو آرگن چوری سے لے کر آپریشن بسیاری اور انسانی اجسام کے کاروبار میں ملوث ہو جائے، کیا وہ ڈاکٹر کے نام کے ساتھ کوئی مطابقت رکھتا ہے؟ تو جناب، کیا انجینئر اور کیا اساتذہ اور کیا قانون ساز ادارے سب کے سب اسی چکی کا آٹا کھا رہے ہیں۔ افسوس۔ اور اسی حمام کے سب ننگے ہیں۔ ایک ظلم مسلسل کی بنیاد ایسی رکھی گئی ہے جس میں ہر فرد اب بلا کا ظالم بھی ہے اور بلا کا مظلوم بھی ہے، کیونکہ سارے کے سارے ظالم ہیں۔ جب سارے کے سارے ظالم ہیں تو سارے کے سارے مظلوم بھی ہیں، اور سارے مظلوم ہیں تو سارے ظالم بھی ہیں۔ یعنی اب یہاں ثابت سلامت کون ہے؟ ہر شخص آپ کو اپنی جان پر کیے گئے ظلم کی کہانی سنائے گا، لیکن کوئی بھی آپ کو اپنے کیے گئے ظلم کو نہ اون کرے گا، نہ ذمہ داری لے گا، نہ سنائے گا وہ کہانی جو وہ کرتا ہے۔ مثالوں کی کوئی حد نہیں ہے، یہ اخبارات انہی مثالوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ہر طرح کی مثال آپ کو اس معاشرے میں ملتی ہے۔ مگر جو بات اصل میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس راستے پر چل کر کوئی فلاح نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے، نہ دین کی کامیابی ہے نہ دنیا کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا ایک جہنم بن جاتی ہے جس میں ہر شخص کا چہرہ مرجھایا ہوا ملے گا، کوئی آپ کو مطمئن نہیں ملے گا اس نظام کے بعد۔ تو مقصد اس لیکچر کا یہ ہے کہ آئیے وہ لوگ جو علم سے مطابقت رکھتے ہیں، جو علم میں انوالو ہیں، جو ریٹائرڈ پروفیسرز ہیں، جو عالمان ہیں، جو علماء ہیں، وہ سر جوڑ کر اس اندھیری رات کی سحر تلاش کریں کہ آخر کیا اور کتنا اور کہاں غلط ہوا۔ کیونکہ یہ آج کا کویسچن نہیں ہوگا، آج تو جو کچھ ہے وہ ہے، کل کا دن اس سے بدتر آئے گا۔ اور دیکھیے آپ کا ہر گزرا ہوا کل جو ہے وہ اس سے پہلے والے گزرے ہوئے کل سے بدتر ہے۔ تو یہ اس پروڈکٹ پر جو ہم نظر ڈالتے ہیں، جو 16 سال اور 20 سال کے بعد جو پروڈکٹ ہمارے سامنے آتا ہے، تو ہمیں تو ایسی پود چاہیے تھی کہ اس کے بعد ہر مسیحائی کرتا
ہر قانون ساز قانون سازی کرتا اور اس کا نفاذ کرنے والا اس کا نفاذ کرتا اور رزق کا معاملہ خالق پر چھوڑ دیتا۔ کیوں کہ یہ جتنی ساری دولتیں ہم جمع کرتے ہیں، چاہے وہ ڈالروں میں ہو، چاہے سونے کی شکل میں، چاہے ہیروں کی، چاہے جواہر کی، اس میں سے کوئی بھی چیز رزق کا سبب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کی ذمہ داری میری ہے، اور جب ہم نے اس کو رزاق مان لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میٹیریل جس سے تم بنے ہو وہ بھی میں نے بنایا ہے، اور وہ میٹیریل جو اس میٹیریل کو کھلاتا ہے وہ بھی میں نے بنایا ہے، اور وہ جو پانی برسایا جاتا ہے جس سے وہ فصلیں اگتی ہیں وہ بھی میں نے بنایا ہے، اور وہ آگ جس سے تم اس رزق کو پکاتے ہو وہ بھی میں نے بنایا ہے، اور وہ دھوپ جس سے وہ رزق فصلوں میں پکتا ہے وہ بھی میں نے بنایا ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ جب ہم مسلمان جو دنیا کو یہ سبق سکھانے والے تھے، آج اگر ہم اپنا سبق بھول جائیں گے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا کیا کچھ غلط ہو گیا اور کتنا کچھ غلط ہو گیا؟ تو اس تعلیمی نظام کو از سر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔